السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے سیف الرحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر سے امریکی کانگریس کے متعدد ممبران کی ملاقات میں اسٹریٹجک دوستانہ تعلقات و تعاون کا جائزہ لیا گیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ سے منگولیا کی وزیر خارجہ اور اٹلی کے وزیر اقتصادی ترقی کی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ قطر اپنے فلسطینی اور یمنی بھائیوں کی مزید انسانی مدد کر رہا ہے۔ اور سوڈان میں ملین مارچ کی اپیلیں کی جا رہی ہیں۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے کل دیوان امیری میں دوست ملک ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی کانگریس کے متعدد ممبران نے ملاقات کی جو ان دنوں ملک کا دورہ کر رہے ہیں۔ صاحب سمو امیر سے ریاست ڈیلاویز سے سینیٹر کرس کونز، ریاست نیو یارک سے سینیٹر محترمہ کرسٹن کیلیبرانڈ، ریاست کولوراڈو سے سینیٹر مائیکل بینٹ، ریاست ویسکنسن سے سینیٹر محترمہ ٹیمی بالڈوئن، ریاست میساچوسیٹس سے سینیٹر ایڈ مارکی اور ریاست نیواڈا سے سینیٹر محترمہ جیکی روزن، پھر ریاست کیلیفورنیا سے ایوان نمائندگان کے رکن جناب سکاٹ پیٹرز، ریاست آرکنساس سے جناب بروس ویسٹرمین اور ریاست نیو جرسی سے ایوان نمائندگان کے رکن جناب ٹامس مالینووسکی نے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک دوستانہ تعلقات و تعاون اور موجودہ علاقائی و بین الاقوامی حالات و واقعات پر بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی سے جمہوریہ منگولیا کی وزیر خارجہ محترمہ بیٹسٹ سگ بیٹمونک نے ملاقات کی جو ان دنوں ملک کا دورہ کر رہی ہیں۔ ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات، انہیں فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا اور دو طرفہ دلچسپی کے متعدد موضوعات پر بات چیت کی گئی۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی سے جمہوریہ اٹلی کے وزیر اقتصادی ترقی جناب جان کاراڈ جورجیٹی نے ملاقات کی جو اس وقت ملک کا دورہ کر رہے ہیں۔ ملاقات میں دونوں دوست ملکوں کے درمیان تعاون کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا اور مختلف شعبوں، خاص طور پر اقتصادیات اور ڈیولپمنٹس کے شعبوں میں ان کے مزید فروغ کے وسائل پر بات چیت کی گئی۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے دوست ملک ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی کانگریس کے متعدد ممبران نے ملاقات کی جو ان دنوں ملک کا دورہ کر رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے اپنی ایک ٹویٹ میں بتایا ہے کہ جناب کرس کونز کی قیادت میں آنے والے امریکی کانگریس کے وفد کے ساتھ ان کی ملاقات میں قطر اور ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے درمیان دوستانہ تعلقات کا جائزہ لیا گیا اور دونوں ممالک تمام تر شعبوں میں اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو مزید فروغ دینے کا عزم رکھتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے مشرق قریب میں فلسطینی پناہ گزینوں کے بچاؤ اور ان کے روزگار کے لیے اقوام متحدہ کی ایجنسی اونروا کے کمشنر جنرل جناب فلپ لازارینی نے ملاقات کی ہے جو ان دنوں ملک کا دورہ کر رہے ہیں۔ ملاقات میں قطر اور اقوام متحدہ کی اس ایجنسی اونروا کے درمیان تعلقات و تعاون کا جائزہ لیا گیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اور قطر ڈیولپمنٹ فنڈ کے سربراہ نے
اس فنڈ اور اونروا کے درمیان 2 سمجھوتوں پر دستخطوں کی تقریب میں بھی شرکت کی ہے۔ ان سمجھوتوں کی روح سے اگلے 2 سالوں کے دوران قطر کی جانب سے اقوام متحدہ کی مختلف سرگرمیوں کے لیے 25 ملین امریکی ڈالر کی امداد فراہم کی جائے گی، اور یہ رقم شام میں موجود فلسطینی پناہ گزینوں کے مختلف شعبوں پر بھی خرچ کی جائے گی کہ اونروا نے سن 2021 کے دوران شام کے علاقائی بحران کی وجہ سے ہنگامی بنیادوں پر مدد کی اپیل کی ہے۔ قطر نے عالمی غذائی پروگرام کے ساتھ ایک سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں، جس کے مطابق یمن میں عالمی غذائی پروگرام کے غذائی منصوبے کے لیے 90 ملین امریکی ڈالر کی رقم دی جائے گی۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اور قطر ڈیولپمنٹ فنڈ کے سربراہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے کہا ہے کہ یہ سمجھوتا یمن کے 7 ملین سے زیادہ باشندوں کو بچانے کے لیے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ہدایات پر کیا گیا ہے۔ دوحہ میں قطر اور جمہوریہ عراق کی انصاف کی وزارتوں کے درمیان قانونی شعبوں میں تعاون کے ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے ہیں۔ قطر کے وزیر انصاف جناب مسعود بن محمد العامری اور عراق کے وزیر انصاف جناب سالار عبدالستار محمد نے اس یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ اس کا مقصد قانونی شعبے میں تعاون کو فروغ دینا، قانونی مسائل خاص طور پر قانونی ٹریننگ، عدالتی و وکالتوں کے شعبے اور ماہرین کے ناموں کی رجسٹریشن کے شعبوں میں کامیاب تجربات اور مہارتوں کا تبادلہ کرنا ہے۔ وزیر مالیات جناب علی بن احمد الکواری اور جمہوریہ اٹلی کے وزیر اقتصادی ترقی جناب جان کارلو جورجیٹی کے ان دونوں نے دوست ملکوں کے درمیان مشترکہ تعاون کے مختلف پہلوؤں اور مالیات، سرمایہ کاری اور اقتصادیات کی اہم ڈیولپمنٹس پر مذاکرات کیے ہیں۔ اسی طرح وزیر تجارت و صنعت شیخ محمد بن حمد بن قاسم العبداللہ آل ثانی اور جمہوریہ اٹلی کے وزیر اقتصادی ترقی جناب جان کارلو جورجیٹی کے درمیان ملاقات ہوئی ہے، جس میں تجارت، صنعت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات اور کورونا وائرس کووڈ-19 کی وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے دونوں ملکوں کی کوششوں پر بات چیت کی گئی۔ وزیر مواصلات جناب جاسم بن سیف اسلیتی سے اطالوی وزیر اقتصادی ترقی جناب جان کارلو جینی کی ملاقات میں ٹرانسپورٹ اور مواصلات کے شعبوں میں دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل پر گفتگو ہوئی ہے۔ وزیر مواصلات جناب جاسم بن سیف اسلیتی سے شہری ہوابازی کی عرب تنظیم کے ڈائریکٹر جنرل انجینئر عبدالنبی منار کی بھی ملاقات ہوئی ہے، جس میں قطر اور اس تنظیم کے درمیان شہری ہوابازی کے شعبے میں تعلقات و تعاون کا جائزہ لیا گیا ہے۔ دریں اثنا وزیر مملکت برائے جناب جان کارلو جینی کے درمیان بھی ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان ایندھن کے شعبے میں تعاون کے مختلف پہلوؤں پر بات چیت کی گئی ہے۔ وزیر محنت ڈاکٹر علی بن سمیخ المری سے آسٹریا کی حکومت کے مشیر برائے تجارت و محنت و بین الاقوامی امور جناب پیٹر ہینک اور ویانا کے ایوان تجارت کے سربراہ جناب والٹر روک نے ملاقات کی ہے۔ قطر اقوام متحدہ کی تنظیم برائے تربیت، سائنس و ثقافت یونیسکو کی 41ویں جنرل کانفرنس میں شریک ہے۔ یونیسکو کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر یہ کانفرنس فرانس کے دارالحکومت پیرس میں منعقد کی جا رہی ہے، اور وزیر تعلیم و تربیت و اعلیٰ تعلیم محترمہ بثینہ بنت علی الجبر النعیمی قطری وفد کی قیادت کر رہی ہیں۔ وزیر تعلیم و تربیت و اعلیٰ تعلیم وہاں تعلیم کے عالمی اجلاس میں بھی شرکت کریں گی۔ یونیسکو کی 41ویں کانفرنس کی سائیڈ لائن میں
وزیر تعلیم و تربیت و اعلیٰ تعلیم محترمہ بثینہ بنت علی الجبر النعیمی سے یونیسکو کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر سٹیوانیا جیانینی نے ملاقات کی ہے، جس میں قطر اور یونیسکو کے درمیان جوائنٹ ورکنگ پروجیکٹ پر مناقشے کے علاوہ تعلیم کے شعبے میں دو طرفہ تعلقات پر بات چیت کی گئی ہے۔ وزارت صحت عامہ نے بتایا ہے کہ یہاں کی سوسائٹی میں کورونا وائرس کے مزید 113 کیسز اور مسافروں میں 25 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں، جبکہ اس بیماری کے مزید 103 بیمار اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد یہاں کورونا وائرس سے اب تک شفا پانے والوں کی کل تعداد 2,38,286 ہو گئی ہے، جبکہ ویکسینیشن کی مہم میں اب تک لوگوں کو ویکسین کی 4,863,433 ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ کورونا وائرس کی وجہ سے ملک میں لگائی گئی پابندیوں کو بتدریج اٹھانے کے چوتھے مرحلے کے ضمن میں وزارت صحت عامہ نے کشتیوں سے متعلقہ پابندیوں میں تبدیلی کا اعلان کر دیا ہے، اور اب کشتیاں، ٹورسٹ بوٹس اور تفریحی مقاصد کے لیے استعمال ہونے والی کشتیاں کرائے پر حاصل کی جا سکیں گی، اور ہر ایک کشتی کی گنجائش کے 50% حصے سے زیادہ مسافروں کی اجازت نہیں ہوگی، اور بڑی کشتیوں میں زیادہ سے زیادہ 40 افراد ہی سوار ہو سکیں گے، جن میں 5 ایسے افراد بھی ہو سکتے ہیں جنہوں نے ابھی ویکسینیشن نہ کرائی ہو۔ البتہ عملے کے تمام افراد کے لیے اینٹی کورونا ویکسین لگوانا ضروری ہوگا۔ اسی طرح پرائیویٹ کشتیوں کے استعمال کی بھی اجازت دے دی گئی ہے، لیکن ان میں سواریوں کی تعداد 12 سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ اور سوڈان میں عدالتی اتھارٹی کے ملازمین کی کمیٹی نے عبوری حکومت کے خلاف فوجی انقلاب کو مسترد کرتے ہوئے ہڑتال اور سول نافرمانی کا اعلان کر دیا ہے، جبکہ سوڈانی پیشہ وروں کے گروپ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ آئندہ ہفتے کے روز سوڈان میں ملین مارچ میں شریک ہوں۔ ادھر ندائے قومی پروگرام کی فورسز کے اتحاد کے ایک رہنما اتیجانی السیسی نے فوج کے سربراہ جنرل عبدالفتاح البرہان سے اپیل کی ہے کہ وہ جلد از جلد نئے وزیر اعظم کا تعین کر دیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ نئی حکومت کی تشکیل میں تاخیر سے بیرونی مداخلتوں کا دروازہ کھل جائے گا۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر سے امریکی کانگریس کے متعدد ممبران کی ملاقات میں اسٹریٹجک دوستانہ تعلقات و تعاون کا جائزہ لیا گیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ سے منگولیا کی وزیر خارجہ اور اٹلی کے وزیر اقتصادی ترقی نے ملاقات کی ہے۔ قطر اپنے فلسطینی اور یمنی بھائیوں کی مزید انسانی مدد کر رہا ہے، اور سوڈان میں ملین مارچ میں شرکت کی اپیلیں کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔